السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا بھی ہے اللہ رب العزت تمام احباب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ دوا کے تعلق سے، صحت کے تعلق سے کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کی خدمت میں روزانہ پہنچتی ہے، اور آپ حضرات دیکھتے بھی ہیں۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ شوگر کے تعلق سے آپ کو کچھ بتلانا ہے۔ جو شوگر کے مریض ہیں یا وہ جو شوگر کے مریض نہیں ہیں، دوسرے کی خدمت کے لیے بھی وہ ویڈیو سن لیں تاکہ دوسرے کی خدمت ہو سکے۔ شوگر کا مسئلہ اس طرح کا ہے کیونکہ شوگر کے مریض اس قدر بڑھتے جا رہے ہیں اور شوگر کی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں آپ شوگر والے مریض جو ہے بالکل مایوس نہ ہوں۔ بیماری اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کوئی بیماری دی ہے، بیماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ برائے کرم بالکل مایوس نہ ہوں۔ شوگر کی بیماری نہیں، کسی بھی طرح کوئی بھی بیماری ہو، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بیماریوں کے لیے، شفا کے لیے کسی نہ کسی دوا میں، کسی نہ کسی چیز میں شفا رکھی ہے۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں بتلانا ہے کہ شوگر کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، کس چیز کا استعمال کرنا ہے، کہ ایسی ورزش کرنی ہے، کیا کھانا ہے۔ بہرحال آپ اس کے بارے میں غور کریں۔ جو شوگر کے مریض ہیں خاص طور سے انہیں ایک تو سب سے پہلے ورزش پہ دھیان دینا ہے۔ شوگر ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو کھاتے اور پیتے ہیں اور بیٹھک کا کام ہے، ان کا کوئی ورزش کا کام، محنت کا کام ہے ہی نہیں، تو اس لیے ان کو زیادہ، کیونکہ بدن میں حرکت نہیں ہوتی، پسینہ نہیں آتا، محنت سے کوئی کام نہیں کیا جاتا، محنت کا کوئی کام ہوتا نہیں۔ اگر ہماری ذمہ داری میں کوئی اس طرح کا کام محنت کا نہیں ہے تو ہم اپنی ذمہ داری خود بنا لیں، خود پیدا کر لیں، کیونکہ اگر ہم ایکسرسائز کے لیے وقت متعین کر لیں اور ایکسرسائز کریں، بدن کو حرکت میں لائیں، اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ بدن میں سے پسینہ بھی آنا چاہیے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آپ ورزش کریں گے، صحت کا خیال آپ کو رکھنا ہے تو ورزش ضرور کرنی پڑے گی۔ جو لوگ کسان ہیں، محنت کرنے والے لوگ ہیں، جو محنت کے کام کرتے ہیں، انہیں تو برابر پسینہ آتا رہتا ہے، بھوک بھی اچھی لگتی ہے، اور جو محنت نہیں کرتے، کھانا کھایا اور لیٹ گئے، سو گئے، بیٹھے رہے، بیٹھک کے کام ان کے زیادہ ہیں، تو بہرحال ان حضرات کے لیے پریشانیاں زیادہ بڑھتی ہیں۔ تو ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ شوگر کے اگر مریض ہیں تو زیادہ ورزش کا دھیان رکھیں، ایکسرسائز کریں۔ صبح کم از کم، جو نوجوان حضرات ہیں انہیں کم از کم 3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر پیدل چلنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ اور جو حضرات شوگر کے مریض ہیں، اگر ان کے یہاں کوئی گھوڑے کی سواری کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے، آپ حضرات تو یہ محسوس کریں گے کہ گھوڑے کی سواری کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، اس کا اس سے تعلق بھی ہے۔ اگر کسی کے یہاں سہولت سے گھوڑا ہو اور سہولت سے وہ گھوڑے کی سواری کر سکتا ہو تو کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جب گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور ٹانگیں لٹکا کر کے گھوڑے کو دوڑاتا ہے تو اس کا اوپر کا حصہ جو ہے، پیٹ کا حصہ، اتنی حرکت میں رہتا ہے، اور اس حرکت کی وجہ سے ایکسرسائز اتنی ہوتی ہے بدن کی، پیٹ کی اتنی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ شوگر انشاءاللہ قریب کو بھی نہیں آئے گا۔ تو بہرحال جن حضرات کے یہاں گھوڑے کا انتظام ہے، گھوڑا جن کے یہاں ہے، تو گھوڑے کی سواری بھی کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے اس کے لیے۔ اور صبح خالی پیٹ گرم پانی کا استعمال کریں، مستقل آپ گرم پانی کا استعمال کریں گے۔ صبح خالی پیٹ گرم پانی 1 گلاس، 2 گلاس، 3 گلاس، 4 گلاس تک، جہاں تک بھی آپ اپنے جو ہے پانی کی مقدار بڑھا سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو خاص طور سے باتیں بتلانی تھی۔ اب اس کے متعلق ہمیں چند دوائیں بتلانی ہیں آپ کو، آپ یہ دوا نوٹ کر لیں۔
اور آپ اس کو بنا کر کے رکھ لیں اور آپ اپنے گھر بیٹھے خود ہی شوگر کا علاج کر سکتے ہیں، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں تاکہ یہ بات آپ کے کام آ سکے۔ آپ لکھیں میتھی دانہ، کلونجی، دار چینی، گڑ مار بوٹی، یعنی یہ 4 چیزیں ہیں: میتھی دانہ، کلونجی، دار چینی، گڑ مار بوٹی۔ ان 4 چیزوں کو ہم وزن لے لیں، وہ تو آپ کے اوپر بات ہے، جتنا بھی آپ کو لینا ہے بنانا ہے، جتنے دن کی دوائی آپ کو بنانی ہے، تو اس کو آپ جو ہے 4 چیزوں کا صفوف بنا لیں، پیس لیں، اور اتنا باریک پیس لیں کہ اس کا پاؤڈر تیار کر لیں۔ آپ کو اس کا پاؤڈر تیار کرنا ہے، اور پاؤڈر تیار کر کے آپ اسے کانچ کی شیشی میں یا کانچ کے ڈبے میں آپ اس کو رکھ لیں، احتیاط سے محفوظ کر لیں، اور رات میں آدھے گلاس پانی میں آدھی چمچ یعنی تقریباً 5 سے یا 8 گرام تک اس پاؤڈر کو ڈال کے اور اس کو ڈھک کر کے رکھ لیں پانی کو، اور اس پانی کو باہر رکھیں۔ باہر کسی ایسی جگہ رکھیں گے جو باہر کی ہوا اس کو ملتی رہے، تو یہ پانی صبح تک پانی کے اندر اس کا عکس اور اس کی جو تاثیر ہے، پانی کی تاثیر بدل جائے گی، دوا اس میں مکس ہو جائے گی رات بھر رکھی ہوئی۔ تو اس لیے آدھی چمچ یعنی تقریباً 5 سے 8 گرام تک آپ اس میں آدھے گلاس پانی میں ڈال دیں، اور صبح اس کو خالی پیٹ پئیں۔ مستقل آپ اس نسخے کا استعمال کریں۔ یہ صرف آپ کو 24 گھنٹے میں صبح ہی لینی ہے، شام کو نہیں لینی۔ آپ صبح اس کا استعمال کریں اور کھانے پینے میں پرہیز کریں۔ بہرحال شوگر کے مریض جو ہیں انہیں تو معلوم ہوتا ہی ہے کہ شوگر میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں۔ مثلا کھانے پینے کے لیے میٹھے کا استعمال کم کریں، احتیاط کریں، اور جو میٹھی چیز لیکوڈ ہوتی ہیں، مشروب چیزیں ہوتی ہیں، پینے والی چیزوں سے خاص طور سے احتیاط کریں، کیونکہ اس میں اثر زیادہ کرتا ہے شوگر۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں جو آپ کو نسخہ بتلایا ہے، آپ اس کو کریے، استعمال کریے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے، اور آپ کے لیے بھی دعا ہے، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کی خدمت میں جو نسخہ پیش کیا ہے یہ آپ حضرات تک اس لیے پہنچایا ہے تاکہ آپ حضرات کی کچھ خدمت ہو سکے، گھر بیٹھے آپ جو ہے اپنا علاج کر سکیں، اور اگر آپ سے یہ ہو سکے آپ یہ ایک ثواب کا کام اور بہت اچھی بات، اس بات کو جب آپ پیغام پہنچا دیں، دوسروں تک پیغام پہنچا دیں، جو بات آپ تک پہنچائی گئی ہے آپ دوسروں تک اس کو شیئر کر دیں گے۔ تو اس لیے آپ سے خاص طور سے درخواست ہے، کیونکہ آپ تک یہ بات پہنچی ہے گھر بیٹھے، کیونکہ شوگر کے مریض بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور یہ دوا بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں سے بھی پنساری کی دکان سے اس کو لا کر کے تیار کر کے اور خود گھر بیٹھے آپ اپنا علاج کریں، اور خاص طور سے جو ورزش آپ کو بتلائی ہے ورزش کا خیال رکھیں۔ کوئی کام محنت کا آپ کے ذمہ نہیں ہے تو آپ پیدل چلنے کا زیادہ اہتمام کریں۔ آپ زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں گے، محنت کا کام کریں گے، پیدل چلیں گے، بدن آپ کا تھکے گا، ہاضمہ بھی آپ کا درست ہوگا، اور آپ کا شوگر بھی کنٹرول میں آئے گا۔ تو اس لیے آپ سے یہ خاص طور سے اس کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کھانا پینا بھی ہمارا خوب اچھا ہونا چاہیے، لیکن بدن کو ہم حرکت میں نہیں لاتے۔ ایکسرسائز کرنے کے لیے بدن جو ہے اتنا سست ہمارا ہو جاتا ہے کہ ہم ایکسرسائز کرنے میں ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ بس کچھ بھی نہ کریں اور لیٹے لیٹے رہیں۔ تو اس کے اوپر تو آپ کو خاص طور سے خیال رکھنا پڑے گا۔ دیکھو، اگر ورزش نہیں کی، ہم نے محنت کش کام نہیں کیے، تو دوستو یاد رکھنا ایک دن ایسا ہوگا یہ باڈی ہماری اتنی ناکام ہو جائے گی، اس باڈی کو ہم جو ہے اٹھا کر کے چلنا، اور پھر اس باڈی کے لیے یہ باڈی ہمارے لیے ایسی مصیبت بن جائے گی، ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہم اس باڈی کا کیسے کریں۔ جگہ سے بدن دکھنے لگے گا، کہیں تھوڑا بہت زخم ہو جائے گا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا، دوا بھی اس میں اثر نہیں کریں گی۔ تو اس لیے آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ صحت کی حفاظت فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت قیمتی دیے ہیں، ایک ایک اعضا بہت قیمتی ہے۔ دیکھو انسان کے بدن کے اندر انگلی ہیں، یہ ہاتھ میں انگلی ہیں، کتنی قیمتی ہیں۔ اگر انسان کی ایک انگلی نہ ہو تو
جس کی ایک انگلی نہیں ہوتی اس کی قیمت اس سے معلوم کرو. اور شوگر کی بیماری اس طرح کی اگر پورے بدن میں کہیں بھی کوئی چھوٹا سا بھی زخم ہو جائے وہ ٹھیک ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے آپ نے ہماری ویڈیو سنی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ دوسروں تک اس کو شیئر کریں، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.